أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا. آپ کے مبارکباد ہیں وہ حضرات جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں. خاص طور سے جو لوگ اپنے بچے کو قرآن سے وابستہ کر دیتے ہیں. بچہ چونکہ ابھی قرآن مکمل کیا اس بچے نے, بچہ بھی مبارکباد کے قابل اور اس کے والدین اور رشتے دار بھی مبارکباد کے قابل ہیں. اساتذہ کرام بھی
بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں، کیونکہ اساتذہ کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ چونکہ مجھے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کہی گئی ہیں، مجھے تو تقریر آتی نہیں ہے۔ عمران صاحب کی محبت اور اس ادارے سے چونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی محبت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں اپنے لیے بھی خوش نصیبی اور خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مجلس میں مجھے حاضری کا موقع عنایت کیا۔ ہم اپنے لیے خوش قسمت اس لیے سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ قرآن کی نسبت سے چونکہ یہ مجلس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ یہ قرآن میرے لیے اور میری حاضری کے لیے یہاں میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو قرآن سے جڑنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دو نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمت جو ہے وہ مال کی نعمت ہے، دوسری نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ مفسرین نے کیا لکھا ہے اس پر میں نہیں لا رہا ہوں، میری رائے یہ ہے، میری سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس لیے کہا کہ مال پہلے تذکرہ کیا مال کا، پھر اس کے بعد اولاد کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں، مال کی نعمت اور اولاد کی نعمت۔ مال کی نعمت اس لیے پہلے تذکرہ کیا کہ انسان جب کماتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اولاد جب مال کو ضائع کرنے لگتی ہے تو ماں باپ اولاد سے اپنا تعلق مال کی بنیاد پہ توڑ دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے جو ماں باپ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو مال جو ماں باپ نے کمایا ہے اولاد کو اس سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات، اس لیے کہ مال کی محبت انسان کے اندر فطری طور پر داخل ہے، اور بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت یہ تو خونی رشتے ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ چونکہ انسان مال کو بڑی محبت اور بڑی تمناؤں سے حاصل کرتا ہے، بڑی مشقتوں سے حاصل کرتا ہے۔ جب مال کو انسان ضائع کرتا ہے تو انسان جب اولاد ضائع کرتی ہے مال کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ اولاد سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا تذکرہ کیا۔ دوسری بات فرمائی اولاد کی محبت۔ اولاد کی محبت میں انسان، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی ہوتی ہے تو اولاد ہی کی محبت میں انسان نہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے۔ کمانے میں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، مال جیسے بھی آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ان دونوں نعمتوں کی قدر جب انسان کرتا ہے تو انسان آگے ترقی کر جاتا ہے، اور ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے تو انسان بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت میں اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، اور اولاد کی محبت میں مال کو حاصل کرنے میں حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی آخرت کا تذکرہ کر دیا کہ ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ چونکہ یہ اولاد بڑی نعمت ہے، اولاد بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت کو اگر انسان سوچنا چاہے، غور کرنا چاہے، اور اپنے معاشرے اور اپنے علم میں دیکھنا چاہے تو ان سے پوچھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دی۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دی ہو، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہ ہو، ان سے پوچھیں کہ اولاد کی کیا نعمت ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میری خالہ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میری خالہ کہتی ہیں، دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، چاہے وہ لولا لنگڑا ہو اور چاہے فوراً ہی لے لیجیے، تاکہ لوگوں کے طانے سے یہ بچ سکوں کہ میرا گود خالی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے اس وقت اس اولاد کی نعمت کا قدر اور اس کے نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، تو اولاد کی نعمت کا حق کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کو سب سے پہلے انسان تربیت دے، قرآن سکھائے، دین سکھائے۔ اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان جب کنواں کھودتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، انسان بھی سیراب ہوتا ہے، جانور بھی سیراب ہوتے ہیں۔ اگر کنواں سوکھ جائے تو نہ جانور بھی اس سے سیراب ہو سکتے ہیں، نہ انسان سیراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، تو ماں باپ کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، بیٹا ماں باپ کا نافرمان بن جائے، ماں باپ بیٹے سے بہت زیادہ بہت سخت ناراض ہوں، لیکن پھر بھی جو نیکی کے راستے پہ لگایا تھا ماں باپ نے، بچے کو قرآن سے وابستہ کیا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، جب بھی وہ قرآن پڑھے گا اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ وہاں قرآن سوکھ جانے کی وجہ سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن جب یہ قرآن اٹھائے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، ہمیں اس کی نورانیت دکھائی نہیں دیتی ہے، ہم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ قرآن یہ نور ہے، ہمیں اس کی نورانیت دکھائی نہیں دیتی ہے، ہم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، انہیں قرآن کا نور دکھائی دیتا ہے، قرآن سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انہیں برکتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، وہ بچہ جب حافظ ہو گیا اور بڑا ہوا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو بچہ روزانہ جا کر کے صبح کی نماز پڑھ کر کے اور قبرستان جاتا تھا، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پہنچتا تھا۔ روزانہ ماں کے قبر پہ جا کر کے روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پہنچتا تھا۔ ایک دن بیٹے نے خواب دیکھا ماں کو، ماں نے کہا بیٹا جب میری قبر پر آتے ہو تو تھوڑی دیر خاموش ہو جایا کرو، بند کر دیا کرو اپنا، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کیا کرو، بند کر دیا۔ خواب میں بیٹے نے ماں سے کہا ماں میں تو آپ کے لیے احسان ثواب کے لیے آتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں آپ کو راحت پہنچائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے، جب تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے جو نور نکلتا ہے، قرآن جو پڑھتے ہو تمہارے منہ سے جو نور نکلتا ہے، اس نور نکلنے کی وجہ سے میں تمہیں دیکھ نہیں پا رہی ہوں، میری آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر تم چپ ہو جایا کرو تاکہ میں تمہارا دیدار کر لیا کروں۔ تو قرآن نور ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے جو انسان جب پڑھتا ہے تو نور نکلتی ہے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، اس کی برکتیں ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن جب انسان اپنے کو لگا دیتا ہے، اپنے
اپنے کو کھپا دیتا ہے، قرآن سے وابستہ کر لیتا ہے، تو انسان کو اس کی برکتیں اور نورانیت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بلایا اور کہا ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہوں نے کہا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے، تم بھی سنو اور میں بھی سنوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قرآن سناؤ، تو فوراً رونے لگے، فوراً رونے لگے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے، جا کر کے وہاں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عاصم میرے قریب آؤ، میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم جو قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے جو لگاؤ ہے، تمہارا محبت ہے، قرآن کو بہت محبت سے بہت لگاؤ سے پڑھتے ہو، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کو میں بوسہ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ جب لوگوں کے درمیان وہ بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی، پوچھتے تھے کہ عاصم تمہارے منہ میں کیا الائچی ہوتی ہے یا اور کوئی چیز رکھ کر کے تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں، ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں خواب میں اور کہہ رہے ہیں عاصم تم قرآن کو بہت محبت سے پڑھتے ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کو میں بوسہ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن میرے ہونٹوں کو خواب میں بوسہ دیا ہے، صبح اٹھا ہوں، اسی دن سے میرے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن سے جب رشتہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، کہتے نہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا تعلق قرآن سے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر قرآن رکھا ہوا ہے تو مہینوں نہیں سالوں ہو جاتے ہیں، اگر اس کے جزدان ہے تو اس کی دھلائی بھی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے کپڑے کو روزانہ صاف کرتے ہیں، ہفتے میں صاف کرتے ہیں، 15 دن پہ صاف کرتے ہیں، تیسرے دن صاف کرتے ہیں، لیکن قرآن کے جزدان کو ہم صاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہوتا تو جس طرح ہم اپنے کپڑے کو صاف کرتے ہیں تیسرے دن دوسرے دن، اسی طرح ہم قرآن کے کپڑے کو بھی صاف کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مولانا کریم صدیقی صاحب مقام ملت نگر میں آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ایک نیتا صاحب تھے اور جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے کام کرانے کے لیے تو کہتے تھے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں تمہارا کام کر دوں گا، مجھ سے امید مت رکھو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ کہنے لگے اتفاق سے عید کا موقع آیا، کپڑے جا رہے تھے خریدنے کے لیے، تو والدہ نے کہا کہ اچھا گھر میں سب کے لیے کپڑے آئیں گے تو قرآن کے لیے بھی کپڑے لے لینا۔ چنانچہ انہوں نے گھر کے لیے کپڑے خریدا اور کپڑا خریدنے کے بعد کہنے لگے اچھا قرآن کے لیے بھی مجھے کپڑا خریدنا ہے، جو دکان میں سب سے مہنگا کپڑا ہو وہ مجھے لے دو۔ چنانچہ جو سب سے مہنگا کپڑا تھا ان کی دکان میں، انہوں نے وہ کپڑا دیا اور لے کر کے آئے اور جلدان بنایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہوئی، ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، جب لیٹے ہوئے قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب مرض المفاق کا قریب وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو قرآن کو
یا ریڈیو جو ٹیپ اور ریکارڈ وغیرہ ہوتا تھا اس کے ذریعے وہ ہمیشہ قرآن وہاں لیٹے لیٹے سنا کرتے تھے. تو مولانا نے کہا کہ قرآن کو چونکہ انہوں نے کبھی چھوا نہیں تھا، اس سے رشتہ نہیں تھا، لیکن قرآن کو گھر میں جب کپڑا آیا تو قرآن کے لیے سب سے قیمتی کپڑا پہنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت ان کو قرآن سے ان کا تعلق جوڑ دیا. غزہ کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں. اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، جو فلسطین کے صدر ہوئی. میں نے اخبار میں پڑھا تھا گرمیوں کے موسم میں انہوں نے کیمپ لگایا، اور کیمپ جب لگایا تو 3 مہینے کے اندر تقریباً 3000 بچوں اور بچیوں نے حفظ مکمل کیا. میں نے اخبار میں پڑھا تھا کئی سال پہلے 3000 بچے اور بچیوں نے قرآن مکمل کیا، اور 35 دن میں ان کا بیٹا ہاتھ. قرآن کے بڑے واقعے. جب انسان قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے اور اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو قرآن بھی اس کو اپنا بنا لیتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا اسحاق صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے. درس کے درمیان ان کو شوق تھا کہ مجھے حافظ بننا ہے. چنانچہ انہوں نے جب ارادہ کیا تو 7 دن 4 گھنٹے میں انہوں نے حفظ مکمل کر دیا. 7 دن اور 4 گھنٹے میں انہوں نے حفظ مکمل کر دیا. یہ قرآن سے لگاؤ اور محبت کی علامت ہے. شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اپنے تعلق قرآن سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے پڑھنا. کہنے لگے وہ گھنٹے اور 100 گھنٹے میں انسان پورا قرآن مکمل کر لیتا ہے. مجلس میں فرما رہے تھے شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا بیان کرتے ہیں لگتا ہے کہ حضرت کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے. جو نہ ہو کہ حضرت سے مطالبہ کر دیا جائے کہ حضرت 1.25 گھنٹے کے اندر کیسے قرآن مکمل ہو جائے گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ مکمل کر دیجیے، ہم لوگ چاہ رہے ہیں، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ قرآن اس طرح پڑھ کر کے ہم لوگوں کو سنا دیں، دکھا دیں. چنانچہ دلی میں ایک ندی ہے دریا کنارے، پوجا وجا کہتے ہیں، ہاں یمنا ندی. یمنا ندی کے کنارے بلایا حضرت نے اور کہا آپ لوگ وہیں تشریف لے چلیں. لوگ پہنچے وہاں. حضرت نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا. مغرب تک حضرت کا قرآن مکمل ہے. یہ قرآن سے جب لگاؤ انسان اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اپنا لگاؤ اور تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقتوں میں برکت عطا فرماتا ہے. قرآن کے بے شمار واقعات ہیں. جب انسان اپنا تعلق قرآن سے تعلق کر لیتا ہے، اپنا رب پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا ہی بنا دیتے ہیں. نہ جانے کتنے واقعات ہیں. آپ کتابوں میں پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کو پیدا کیا ہے. حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رنگون میں ایک صاحب آئے ہندوستان سے، اور جفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے لوگ آئے، ان کے ساتھ ایک بچی تھی اور صرف 4 سال کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچی حافظ قرآن ہے. حضرت کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا حضرت آپ ایک آیت پڑھیں گے، یہ بچی اس کے آگے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اس بچی کا لوگوں نے بہت ہی امتحان لیا، جگہ جگہ سے امتحان لیا اور جگہ جگہ اس کا امتحان ہوتا تھا. بچی کے سامنے جیسے ایک آیت پڑھی جاتی فوراً بچی پڑھنا شروع کر دیتی. تو حضرت نے فرمایا
خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو کہا لوگ اس کو انعامات دیتے ہیں، اس سے گھر چل رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کو آمدنی کا ذریعہ بنا لو، لیکن کہا کہ لگتا ہے مجھے یہ بچی زیادہ دن جیے گی نہیں، یعنی اس کی زندگی مختصر ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ چند سال سال بھر کے بعد یہ بچی مر گئی۔ تو جب انسان اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیتا ہے تو ماں کے پیٹوں میں جو بچے پلنے والے ہوتے ہیں وہ بچے بھی قرآن کے حافظ جلدی بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ، ان کے یہاں انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو صرف 3 یا 4 سال میں حافظ ہوا، اور سارے کے سارے بچے 2 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ پہلا بیٹا جو حافظ ہوا 3 سے 4 سال میں، ان کی والدہ حافظ نہیں تھی، اس کے بعد وہ حافظ ہو گئی، روزانہ کثرت سے تلاوت کرتی تھی، اس کے بعد سارے بچے جلدی سے حافظ ہو جایا کرتے۔ اس کے بعد معلوم ہوا، میں نے پڑھا اور لوگوں نے بتایا بھی کہ حضرت کی بہویں جب آتی تھی تو ان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا تھا گھر میں، صرف ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دن بھر کے یہ خواہشات کر دیا جاتا تھا کہ آپ قرآن پڑھیں، حافظ بن جائیں، اس کے بعد جو کام ہوگا آپ کرتی رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا ہے، اپنے کو خوش نصیب سمجھے، یہ بہت ہی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات مل جائیں گے جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چمکایا ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ مرنے کے بعد حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ، چڑھتا جاؤ، اور ماں باپ کو کیا ملے گا؟ جب حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو ماں باپ کو کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ اللہ، ان لوگوں نے مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شکایت کر دیں اللہ سے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں اور اللہ کے قرآن سے بھی جوڑیں۔ جن لوگوں نے بھی اپنا تعلق قرآن سے جوڑا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کیا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ انہیں بلند فرمائیں گے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا۔ دارالعلوم سے ایک رسالہ نکلتا ہے، رسالے دارالعلوم، مہینہ میں دارالعلوم۔ میں نے تقریباً 18-20 سال پہلے اس رسالے میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دریا تھا، اس دریا میں ایک صاحب جا رہے تھے، دیکھا کہ دریا کے کنارے کھڑے تھے، دریا ہمیشہ کچھ نہ کچھ مٹی کاٹتی رہتی ہے، مٹی گری، اس سے ایک لاش نکلی، وہ لاش بہ کر کے بیچ دریا میں پہنچی، بیچ دریا میں جا کر کے وہ لاش رک گئی، باہی نہیں کہ پانی کے ساتھ بہنا شروع کر دیا ہو، بلکہ رک گئی، پھر مٹی کٹی، لاش، پھر دوسری لاش نکلی، اور جب وہ دوسری لاش نکلی وہ بہ کر کے اس لاش کے ساتھ آ کر کے مل گئی اور دونوں ساتھ بہنے لگی، ایک لاش کے ساتھ بالکل ذرہ برابر کفن پہ مٹی بھی نہیں تھا اور ایک لاش کے اوپر جو کفن تھی اس کفن پہ مٹی تھا۔ جن لوگوں نے دیکھا اور جا کر کے اس گاؤں دریا پار کیا اور دریا پار کرنے کے بعد وہاں گاؤں میں تحقیق کی تو معلوم کیا، پتہ چلا ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس جگہ جو دفن تھی لاش، یہ دونوں کے دونوں
چلتے پھرتے ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کے کفن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اور ایک صاحب تھے جن کے کفن پر مٹی کا ذرہ برابر مٹی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ہمیشہ باوضو قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کے کفن پر مٹی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، جن لوگوں نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کے کفن کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق جب قرآن سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی آرام اور راحت پہنچائیں گے، میرے جسم کی بھی حفاظت کریں گے اور قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، کفن کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دلجوئی رات چوگنی توقع عطا فرمائے، اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور یہاں کے پڑھنے والے طلبا کو بھی اللہ تعالیٰ نیک سارے بنائے اور ان کے عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماران کے ذریعے ایک بات نام بچے یہاں، کچھ طلبہ یہاں رہتے بھی ہیں، کچھ طلبہ یہاں رہتے بھی ہیں، اور اکثر طلبہ یہاں سے روزانہ آنا جانا بھی کرتے ہیں۔ خاص طور سے وہ طلبہ جو یہاں رہتے ہیں، ان کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے اور ان کا اختتام بھی قرآن سے ہوتا ہے، یعنی ان کا صبح کا اٹھنا قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا اور ان کا سونا بھی قرآن کو دیکھ کر کے سونا بھی ہوتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ طلبا جو مدرسوں میں رہتے ہیں، جن کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے اور جن کا اختتام بھی سونا بھی قرآن سے ہوتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دل سے بھی جس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے، چاہے وہ ادارے کے لیے ہو، چاہے اساتذہ کے لیے ہو، چاہے اپنے رشتے داروں کے لیے ہو، چاہے ماں باپ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ہاتھ اٹھانے کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ طلبا جو خاص طور سے مدرسوں میں رہتے ہیں تو اپنے کو کمتر نہ سمجھیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کے اٹھانے کو ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، خاص طور سے ماں ابو طلحہ صاحب، ابو طلحہ جمال صاحب جو کہ بیمار ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اور ادارے کے لیے بھی دعا کریں اور اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہوں ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ خاص طور سے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر کے اس ادارے کے لیے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ ادارے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر کے ہم نے گناہ کیا ہے، اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی گناہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اے اللہ آپ پکڑنے پہ آ جائیں گے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اداروں کو دن دنی رات چوری ترقی عطا فرما، اے اللہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں،
اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدرسے کے ذمہ دار بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ صحت کامل عطا فرما، اے اللہ جن بچے نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے اے اللہ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیجیے، مرتے دم تک اے اللہ اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مرتے دم تک قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی مجلس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ رشتہ داروں کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بھی ادارے کا تعاون کر رہے ہیں اے اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو اے اللہ ان کے روزی کے غیر سے روزی کا انتظام فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو اے اللہ ان کے روزی کا انتظام فرما، اے اللہ حلال روزی کا انتظام فرما، اے اللہ حلال روزی کا انتظام فرما، اے اللہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے اللہ ان پر آپ کو ترس آتا ہے، اے اللہ رحم آتا ہے، معصوم بچے ہیں اے اللہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے اے اللہ ان کی انتہا بھی قرآن سے ہوتی ہے، ان کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ قبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ان کے شفا کلی عطا فرما دے، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک و فرمانبردار بنا دے، اے اللہ دین کا داعی بنا دے، اے اللہ دین کا داعی بنا دے، اے اللہ دین کا داعی بنا دے، اے اللہ ہم سب کے دعاؤں کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریته اجمعین برحمتک یا